کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 55,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر لی گئی۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں زبردست اضافے کے بعد 100 انڈیکس 55,253 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 54,261 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ سٹاک مارکیٹ میں جاری ریکارڈ سازی پر سرمایہ کاروں کا کہنا تھا کہ مثبت اقتصادی خبروں کے پیش نظر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ توقع ہے کہ مستقبل میں تیزی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت مختلف شہروں کے جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے 8 اضلاع میں مارکیٹیں آج بروز جمعۃ المبارک کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نئے ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق شاپنگ مال سمیت مارکیٹیں آج کھولی جا سکیں گی، جبکہ ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گی۔ فیصلے کا اطلاق لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور میں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصلے کا اطلاق گجرانوالہ، ناروال، حافظ آباد، سیالکوٹ پر بھی ہوگا۔ آج بروز جمعہ شاپنگ مال اور مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلیں گی۔ ریسٹورانٹ، سینما، جمز بھی آج کھلے رہیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جس کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں گڑی شاہو، ایبٹ روڈ، کینال روڈ، دھرمپورہ، لکشمی چوک، نسبت روڈ، کاہنا، گجومتا، فیروزپور روڈ، ساندھا، کرشن نگر، بند روڈ، اچرا، چنگی، امر صدوق، کلمہ چوک، برکت مارکیٹ، گلبر، گلشن راوی اور دیگر علاقوں میں صبح کے وقت بادل برس پڑے۔ بارش کے بعد لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آ گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان بھی ہے۔ بارش کے باعث فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی کی توقع کی جا رہی ہے۔ اسموک کے اثرات سے بچنے میں بارش اہم ثابت ہوگی۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ تیز ہوائیں چلنے سے مختلف علاقوں میں بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک پتن، پھالیا، سکھے کی، وزیر آباد، مرید کے، چنیوٹ، اوکاڑا، ساہیوال، عارف والا، بہاول نگر، ناروال، گوجرا، جھنگ ٹوبا ٹیک سنگھ، سانگلہ ہل سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایبٹ آباد شہر میں بھی بارش کے چند قطرے گرتے ہی بجلی اور گیس غائب ہو گئی ہے۔ بالائی علاقے ایوبیا، نتھیا گلی، ٹھنڈیانی برف باری کے باعث سفید چادر اوڑھ لی۔ مزید جانتے ہیں کوہ نور نیوز کے نمائندے عالم زیب اوان سے۔ جی عالم زیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز سے ایبٹ آباد کے بلائی علاقوں میں برف باری، جبکہ ایبٹ آباد کے میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری رہا۔ ایبٹ آباد شہر میں اس وقت لوگوں نے گرم لباس پہننا شروع کر دیے، گرم کھانوں کا استعمال شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایبٹ آباد میں بارش کا قطرہ گرتے ہی گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے، اور ایبٹ آباد کے جو مضافات ہیں، جو بلائی علاقے ہیں، وہاں پہ بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایبٹ آباد کے گلیات، ایوبیا، مری، نتھیا گلی، ارنوئی، دمتوڑ، کالی میٹی، ان کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لوور تناول کی میں بات کروں، لوور تناول، پینٹ گرگو خان اور شیروان کے علاقوں میں بھی بجلی کا شدید بحران رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز سے ایبٹ آباد کے ملکہ کوہسار، مری میں رات یالہ باری اور بارش کے بعد موسم انتہائی خوشگوار اور ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آسمان پر کالے و گہرے بادل اور کشمیر سے آنے والی سردی اور ٹھنڈی ہواؤں نے مری کے موسم کو بھی نقطہ انجماع تک گرا دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مری اور بلائی علاقوں کے اندر شام تک مزید سردی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ ملکہ کوہسار، مری میں رات یالہ باری اور بارش کے باعث موسم انتہائی خوشگوار ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آسمان پر کالے اور گہرے بادل، کشمیر سے آنے والی سرد اور ٹھنڈی ہواؤں نے مری کے موسم کو بھی نقطہ انجماع تک گرا دیا ہے۔
महकमा मौसमियात ने कहा है कि मरी और बलाई इलाकों के अंदर शाम तक मजीद सर्दी और ठंडी हवाएं भी चलेंगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे रईस अब्बासी से। जी रईस अब्बासी, आगाह कीजिएगा मलका कोहसार के मौसम के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। मलका कोसार के मौसम की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रात को मलका कोसार में तेज हवाओं के साथ यालाबारी और हल्की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इस वक्त भी मलका कोसार में काले स्याह बादल जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं और यहाँ पर जो बिजली की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो भी जारी है। महकमे मौसमियात के साथ मेरी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि मलका कोसार में अगले 24 घंटों में वक्फे से हल्की बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है और यहाँ पर गैस का जो प्रेशर है वो भी कम हो चुका है। जो देहाती इलाकों की बात की जाए तो देहाती इलाकों में अंगीठियों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और इस वक्त भी काले स्याह बादल मौजूद है। स्याहों की अगर बात की जाए तो स्याह बड़ी तादाद में वीकेंड डे गुजारने के लिए मलका कोसार में मौजूद हैं। वो मलका कोसार के ठंडे दिलकश दिलफ्रेम मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी टूरिस्ट मलका कोसार का रुख करे वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, लाइन को फॉलो करे, पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करे और जहाँ पर बर्फ हो फिसलन हो वहाँ चेन के वाले जो टायर हैं वो चेन लगाकर उसको इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया रईस अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलूच ने कहा है कि गजा में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान नहते फलस्तीनियों पर इसराइली जुल्म की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सहाफियों को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को गजा में अमन के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। बतौर काबिज ताकत इसराइल को चौथे जनेवा कन्वेंशन का एहतराम भी करना चाहिए। हमने अमेरिका का गजा में चंद घंटों की जंगबंदी का बयान देखा है। मिलिट्री ऑपरेशन में टेक्टिकल वक्फे इंसानी इमदाद के गजा रसाई में मददगार साबित नहीं हो सकते। पाकिस्तान गजा में मुकम्मल जंगबंदी का हामी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वजीर आजम के दौरा उज़्बेकिस्तान से मुतल्लिक आगाह किया। उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजम ने उज़्बेकिस्तान का 2 रोजा दौरा किया। निगरान वजीर आजम की जानिब से 2 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से पॉलिसी बयान भी दिया गया है। मुमताज ज़हरा बलूच ने कहा कि निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने ताशकंद में 16वें ECO समिट में शिरकत की है। उन्होंने OIC के विजन पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर भी पेश किया। इजलास में खित्ते की तरक्की और तजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए इतफाक किया गया है। उन्होंने बताया कि वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फलस्तीन के हल पर जोर दिया है। उन्होंने समिट की साइड लाइन पर उज़्बेकिस्तान और अजरबैजान के सदूर के साथ मुलाकातें भी की। निगरान वजीर आजम आज OIC के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलूच ने बताया कि निगरान वजीर आजम का जुमे को पाकिस्तान की तारकीन वतन पर पॉलिसी बयान बहुत वाज़ेह था। निगरान वजीर आजम ने कहा कि हम बारहा कह चुके हैं कि हमें अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम बारहा अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अफगान अबूरी इंतजामिया को भी आगाह कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां आयनों कवानीन मजहब पर अमल दरामद की आजादी फराहम करते हैं। पाकिस्तानी कवानीन अकलियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। सहवानी फोर्सेस गजा का नामो निशान मटाने के दर पे है। इसराइली फजाइया ने गजा में अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। तिबी मराकज, दीरुल बला और जनीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात भी कर दी गई। गजा खंडरात में तब्दील हो गया। इसराइली फौज की ताजा हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल है। सहवानी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,900 से भी तजावज कर चुकी है। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2900 से जायद खवातीन शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक
اسرائیل نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کم از کم 3 ہسپتالوں پر یا اس کے قریب فضائی حملے کیے، جس سے فلسطین کا کمزور نظام صحت مزید دباؤ کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ وہ پہلے ہی غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے دوران زخمی یا بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل قابض افواج نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران متعدد ہسپتالوں پر بیک وقت حملے کیے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ سٹی میڈیکل کمپلیکس کے صحن کو نشانہ بنایا اور حملے میں جانی نقصان ہوا، تاہم انہوں نے نقصان کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ الشفا ہسپتال کے ڈائریکٹر جنرل ابو سلمیہ نے عرب میڈیا کو بتایا کہ الشفا ہسپتال کمپلیکس پر ہونے والے اسرائیلی حملے کے بعد 6 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق الشفا میڈیکل کمپلیکس کے اندر میٹرنٹی ہسپتال پر بھی توپ خانے سے گولہ باری کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے پیشنٹ فرینڈز ہسپتال کے قریب بھی حملہ کیا، تاہم فوری طور پر حملے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع فی الوقت موصول نہیں ہو سکی۔ عرب میڈیا کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو کلپ کے مطابق ایک اور اسرائیلی حملہ غزہ کی پٹی کے شمال میں طلس ترائے کے علاقے میں العودہ ہسپتال کے آس پاس بھی ہوا، جس کے نتیجہ میں ایک ایمبولینس کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے غزہ پر حملوں میں روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے پر اتفاق کیا تاکہ جنگ زدہ علاقوں سے لوگوں کا محفوظ انخلا ہو سکے۔ امریکی صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس کے مطابق غزہ کے لوگوں کو 2 انسانی راہداریاں فراہم کی جائیں گی۔ اسرائیل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وقفے کے دوران کوئی فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ شمالی غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے پر عمل درآمد آج سے ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ غزہ میں ضرورت کے مطابق یہ وقفے روزانہ کی بنیادوں پر چاہتے ہیں۔ اسرائیل کم از کم 3 گھنٹے پہلے وقفے کا اعلان کرے گا۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ غزہ میں یہ وقفے درست سمت کی جانب قدم ہے۔ غزہ میں مزید امدادی ٹرک جانے کی ضرورت ہے۔ روزانہ 150 امدادی ٹرک بھیجنا چاہتے ہیں۔ جان کربی کا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا حامی نہیں، کیونکہ اس سے حماس نے جو کچھ 7 اکتوبر کو کیا تھا اسے کرنے کی چھوٹ مل جائے گی۔ ماتلی پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ماتلی کی جانب سے فلسطین میں اسرائیل بربریت، فلسطینی ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف سے اظہار یکجہتی کے لیے ماتلی سول ہسپتال کے گیٹ کے سامنے احتجاج کیا گیا ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر غلاب کشمیری، ڈاکٹر مالک شیخ اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم غزہ میں موجود فلسطینی غیور ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر زخمیوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں، لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ اسرائیل مسلسل جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہسپتالوں اور میڈیکل سینٹرز کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ماتلی کی جانب سے فلسطین میں اسرائیلی بربریت اور ظلم کے خلاف احتجاج اور فلسطینی ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف سے اظہار یکجہتی کے لیے سول ہسپتال ماتلی کے گیٹ پر احتجاج کیا گیا۔ ایم ایس ڈاکٹر غلاب کشمیری، ڈاکٹر مالک شیخ اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ کے غیور ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جو کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر زخمیوں کو علاج اور طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ جنگ کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں جو کہ WHO اور UNO کی جانب سے طے شدہ ہوتے ہیں کہ جنگ کے دوران چھوٹے بچوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، جنگ کے دوران اسپتال اور میڈیکل اسٹاف پر حملے نہیں کیے جائیں گے، لیکن اسرائیل کی جانب سے جنگی اصولوں کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اسپتالوں اور میڈیکل اسٹاف کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راج شکیل، KNN ماتلی۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے بلیٹن میں، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔